بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج ہمارا فقہ کے نام پہ تیسرا سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں ہم تھوڑے سے مشقی سوالات حل کریں گے تاکہ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا، جو ہمارے دوست بھائی تھے وہ اس سبق کو ان مسائل میں اجرا بھی کر سکیں اور ان مسائل کو ان پہلے سبق کی بنیاد پر خود حل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ میں عرض کرتا چلوں، ایک دوست نے کمنٹ میں سوال پوچھا تھا کہ جی آپ نے وضاحت اس بات کی نہیں کی کہ جو ہمارے پاس ایسی ناپاکی جو ہلکی ناپاکی ہے، تو ہلکی ناپاکی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کپڑے کا چوتھائی حصے میں سے کم اس پہ ایسی ناپاکی ہو جو ہلکی ناپاکی ہو تو وہ معاف ہے، اور اگر چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم چوتھائی کس طرح معلوم کریں گے، تو میں اس کا جواب عرض کرتا چلوں۔ مثلا آپ کی قمیص ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی قمیص کن کن چیزوں سے بنی ہے۔ مثلا ایک کو بولتے ہیں آستین، تو آپ آستین کے 4 حصے کر لیجئے، اس میں وہ مسئلہ جاری کیجئے۔ اسی طرح دوسرے آپ کا جو دامن ہے وہ قمیص کا علیحدہ حصہ ہے، اس میں سے 4 حصے کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کی شلوار یا تہبند، اس کے 4 حصے کر لیجئے۔ تو کپڑے میں جو علیحدہ علیحدہ پہلو ہیں ان میں سے ہر ایک کا چوتھا حصہ وہ معتبر ہوگا، اس سے کم وہ معاف ہوگا، اگر چوتھا حصہ یا اس سے زیادہ ہوگا تو وہ معاف ہو نہیں۔ آگے ہم مشقی سوالات شروع کرتے ہیں۔ آپ نے تھوڑا سا سوچنا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ ہم نے جو سیشن شروع کیے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سنیں گے، بلکہ آپ نے دین کو سیکھنا ہے، اور سیکھنا تب آتا ہے جب آپ اس کو خود بھی حل کرتے جائیں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے مشقی سوالات میں وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے اور اس کے کپڑوں پہ پاخانہ لگ گیا ہے، تو آیا اس کے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اس کے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ مگر مشقی سوالات میں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے، جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہمارے پاس ظاہری ناپاکی اور ایک ناپاکی کی حالت۔ تو آیا یہ کون سی قسم ہے؟ پاخانہ کپڑوں پہ جو لگا ہے یہ ظاہری ناپاکی ہے یا ناپاکی کی حالت ہے؟ تو یہ ظاہری ناپاکی ہے، کیونکہ آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں ظاہری ناپاکی۔ پھر اس سے آگے میں پوچھوں گا کہ ظاہری ناپاکی میں یہ کون سی حکم میں؟ ظاہری ناپاکی کی 2 قسمیں ہم نے بیان کی تھی، ہلکی ناپاکی، باری ناپاکی۔ تو یہ کون سی ناپاکی ہے؟ ہلکی ناپاکی ہے کہ باری؟ تو یہ ہمارے پاس باری ناپاکی ہے۔ باری ناپاکی کی ہم نے 8 قسمیں پڑھی تھی، جس میں سے ہم نے پاخانہ پڑھا تھا۔ تو یہ باری ناپاکی ہے ہمارے پاس، انسان کا پاخانہ۔ آگے میں سوال پوچھوں گا آپ سے، اگر زید کے کپڑوں پہ انسان کا پاخانہ لگ گیا ہے تو آیا اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فوراً وہ مسئلہ ذہن میں لانا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ باری ناپاکی کے متعلق کہ اگر وہ کسی کپڑے پہ لگ جائے تو باری ناپاکی میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتنا معاف ہوگا؟ درہم کے بقدر۔ اگر درہم سے کم ہے تو وہ معاف ہوگا، اگر درہم کے بقدر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہوگا۔ تو آپ نے زید سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ بھائی زید آپ کے کپڑوں پہ جو ناپاکی لگی ہے وہ درہم سے کم ہے یا زیادہ؟ تو زید آپ کو بولے گا میں تو درہم کو نہیں جانتا۔ تو آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے ہتھیلی میں پانی ڈالنا ہے، انگلیوں کو اور جوڑوں کو ہٹا کر جتنا پانی رک جاتا ہے یہ ہتھیلی کی مقدار، درہم کی مقدار ہے۔ اگر اس سے یہ ناپاکی کم ہے اور آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ناپاکی اس درہم سے زیادہ ہے تو آپ کو نماز دوبارہ کرنی پڑے گی، آپ کی نماز جائز ہے۔ مشقی سوالات میں سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر میں ایک مرغی پھر رہی ہے، وہ مرغی کا پاخانہ کسی کی ٹانگ پہ لگ گیا ہے، کسی کے جسم پہ لگ گیا ہے اور اس نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو عمر نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی میں نے نماز پڑھ لی ہے مگر مجھے بعد میں یاد آیا کہ مرغی کا پاخانہ جو تھا وہ میرے کپڑوں، میرے جسم پہ لگ گیا تھا، مجھے بعد میں علم ہوا، تو آیا میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو سب سے پہلے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ظاہری ناپاکی ہے یا ناپاکی کی حالت ہے۔ تو آپ کو پہلے سبق میں معلوم ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس ظاہری ناپاکی ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، ہم نے آگے پڑھا تھا کہ ظاہری ناپاکی کی 2 حالتیں ہیں، ایک ہلکی ناپاکی، ایک باری۔ تو یہ باری ناپاکی ہے کیونکہ ہم نے 8 قسمیں پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا ایسے جانور
جن کا گوشت، ایسے پرندے وغیرہ، بطخ، مرغی، ایسی چیزیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو ان کی ناپاکی، ان کا پاخانہ ہمارے پاس کون سے ہے؟ باری ناپاکی ہے۔ تو آپ عمر سے دوبارہ پوچھیں گے، یہاں تک تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ باری ناپاکی ہے۔ اس سے آگے آپ عمر سے پوچھیں کہ آیا وہ جو ناپاکی مرغی کی آپ کے بدن پہ لگی تھی تو وہ کتنی تھی؟ درہم سے زیادہ تھی یا کم؟ اگر وہ بولے گا درہم کی بقدر یا اس سے زیادہ تھی، تو آپ نے بولنا ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ مشقی سوالات میں سے ہمارا تیسرا سوال ہے، نعمان نے سوال پوچھا کہ جی میں راستے پہ جا رہا تھا، میرا وضو تھا، میں نے نماز پڑھی، جب میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا تو کسی نے مجھے بولا بھائی آپ کے کپڑوں پر تو پرندے کی بیٹ لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا آیا میری نماز ہوئی کہ نہیں؟ تو آپ نے پہلے معلومات کرنی ہے کہ یہ ظاہری ناپاکی ہے، پھر ظاہری ناپاکی میں ہمارے پاس یہ باری ناپاکی ہے یا ہلکی۔ تو ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی ہلکی ناپاکی میں۔ ہلکی ناپاکی ہمارے پاس صرف دو چیزیں تھیں، ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب ہمارے پاس ہلکی ناپاکی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اڑنے والے پرندے یعنی حرام پرندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کی بیٹ ہمارے پاس ہلکی ناپاکی ہے۔ تو آپ دوبارہ عمر سے پوچھے کہ یہ تو ہلکی ناپاکی ہے، آیا اب وہ پرندے کی جو بیٹ تھی وہ کہاں پہ لگی ہوئی تھی؟ اگر وہ بولتا ہے میرے کندھے پہ، تو آپ اس کو بولیں گے کندھے کے جو کپڑا تھا اس کے چوتھے حصے سے کم تھی یا زیادہ تھی؟ اگر وہ بولے گا چوتھے حصے سے کم تھی تو آپ اس کو بول سکتے ہیں آپ کی نماز ہو گئی ہے، آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے۔ تیسرا مشقی سوال ہمارے پاس یہ ہے، ایک شخص نے سوال پوچھا کہ میں صبح اٹھا تو میرے کپڑوں پر منی لگی ہوئی تھی، تو آیا منی کے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق مسئلہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ پہ غسل واجب ہو چکا ہے، آپ کو غسل کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشنوں میں اس کو جاری رکھیں گے، مگر یہاں پہ ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ منی جو ہمارے پاس ہے یہ ظاہری ناپاکی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ ہمارے پاس ظاہری ناپاکی ہے۔ ظاہری ناپاکی میں آگے ہم معلوم کرنا چاہیں گے ہمارے پاس ہلکی ناپاکی ہے یا باری۔ تو ہم نے باری ناپاکی کی قسموں میں پڑھا تھا کہ یہ ہمارے پاس باری ناپاکی ہے، اور باری ناپاکی جب ہمارے پاس ہوئی تو ہم نے آگے سوال پڑھا تھا کہ اگر باری ناپاکی کے متعلق اگر درہم کی بقدر سے زیادہ ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، یا درہم کے بقدر ہے نماز نہیں ہوئی، اگر اس سے کم ہے تو آپ کی نماز ہوئی ہے، آپ نماز دوبارہ نہیں پڑھیں۔ تو آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال وغیرہ ہو اس کو گروپ میں یا کمنٹ میں بھیجیں، انشاءاللہ ہم سوال کا جواب بھی دیں گے اور آپ کو سبق کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آگے مزید سمجھائیں گے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔